سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ کسی بھی گھر کا بلڈنگ کا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ دروازہ ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ جو بلڈنگ ہے یا مکان ہے یا جو چیز بھی ہے، سب چیز منحصر اس دروازے پر ہے۔ اسی دروازے سے چور بھی اندر داخل ہو سکتا ہے اور لوٹ سکتا ہے۔ اسی دروازے سے کوئی نیک آدمی اندر داخل ہو سکتا ہے، کسی نیک پرپس کے لیے، نیک کام کے لیے۔ دروازہ تو وہی ہے۔ اگر کوئی چور ٹائپ آدمی جائے گا تو ظاہر فساد کرے گا، اندر جا کر بلڈنگ میں طوفان مچائے گا، چوری کرے گا، غلط کام کرے گا۔ اگر کوئی نیک آدمی اس دروازے سے اندر جائے گا تو اس بلڈنگ میں اچھے کام کرے گا۔ تو اسی طرح انسان کے دروازے ہیں، دروازے ہیں جس سے دونوں کام ہو جاتے ہیں، دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ اس دروازے سے اگر شیطان نفس داخل ہو جائے تب اس اندر جا کر ان دروازوں سے داخل ہوگا تو اس نے اپنا کام پورا کرنا ہے۔ گناہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ان دروازوں سے کوئی شخص، کوئی شیطان نفس کی شرارت ایسی کی ہے تو اس دروازے سے جا کر اس نے بربادی شروع کر دی۔ اسی دروازے سے اگر کوئی نیک اعمال اندر جائیں تو الحمدللہ نیکی شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے مثال آپ کو بلڈنگ کی دی کہ بلڈنگ کے دروازے سے اگر کوئی چور اندر داخل ہوگا تو چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا۔ تو کیا کرتے ہیں بلڈنگ میں ہم لوگ، گھروں میں دروازوں پہ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت، لاک لگائیں گے یا دروازے مضبوط بنائیں گے، پہر فکر ہوتا ہے کہ اس دروازے کو صحیح کرو، کیونکہ دروازے میں اگر صحیح ہماری سیکورٹی نہ ہوئی تو کنٹرول ہمارا نہ ہوا تو کسی دوسرے کا کنٹرول ہو جائے گا۔ بڑی بڑی بلڈنگوں میں، بینکس میں حفاظت انتظام کیے جاتے ہیں دروازوں پر۔ کوئی سیکیورٹی مین لگا دیا جاتا ہے کہ اندر داخل نہ ہو۔ دیکھو گا ہم کھڑے ہوتے ہیں لے کے بندوق دروازے کے اوپر، مین چیز دروازہ ہی ہے نا، اس سے داخل ہوتا ہے۔ تو
سبحان اللہ. تو اسی طرح ہمارے دروازے ہم گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہمارے وہ دروازے کھلے ہوتے ہیں نا تو بآسانی سے گناہ ہو جاتا ہے ہمارے سے. ہمیں پتہ نہیں چلتا گناہ کہاں سے ہو رہا ہے. دروازہ ہمارا سے حفاظت نہیں ہے دروازوں کی. کنٹرول ہمارا ہو جائے. دیکھیں نا اگر دروازوں پہ کنٹرول ہمارا ہو جائے تو الحمدللہ پھر ہمارے مطابق آدمی اندر جائیں گے. جس طرح ہم بھیجیں گے جو ہم سمجھتے ہیں صحیح آدمی ہے, ٹھیک آدمی ہے, تو ہم ان کو بھیجیں گے. اگر ہمارا کنٹرول نہیں ہوگا, کسی اور پہ کنٹرول ہوگا, تو وہ اپنی پسند سے بھیجے گا. تو اس طرح جو دروازے ہیں ہمارے ہیں جسم کے, ان دروازوں میں اگر ہمارا کنٹرول نہیں ہے تو پھر تو دوسرے کنٹرول میں چلا جائے گا, اپنی طرف سے بھیجے گا. یعنی اگر جو ہمارے جسم کے دروازے ہیں ان پہ شیاطین کا کنٹرول ہو جائے تو وہ تو پھر اپنے بندے بھیجے گا اندر جو اپنا کام کریں گے. اگر ان دروازوں پہ ہمارا کنٹرول ہو جائے تو پھر ہم اپنے پسند کی چیز کا عمل کریں گے. اس پر نیک پہرا دار لگ جائے, اس پہرا ہو جائے اس پر, تو پھر نیک چیزیں ہوں گی. ڈپینڈ کرتا ہے. ثقل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے. سبحان اللہ, کیا عجیب حدیث ہے یہ بھی. پوری گناہوں کی جڑ پتہ لگ جاتی ہے انسان کے لیے, تھوڑی عقل استعمال کرے, زندگی اور سے کبھی گناہ نہ ہو. گناہ سے روکنا اتنا آسان ہے انسان کو کہ پہرے دار صحیح ہو. دروازوں کو ہم کنٹرول کر لیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان دروازوں سے پھر کوئی گناہ ہو جائے ہمارے سے. دروازے بند, ہمارا اپنا بندہ کھڑا ہے, کیسے گناہ ہو سکتا ہے. تو ثقل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو مفہوم پیش کر رہا ہوں حدیث کا, کہ کس طرح ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں, نفس سے بچ سکتے ہیں, شیطان سے بچ سکتے ہیں, ان کی شرارتوں سے کیسے بچا سکتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں, گناہوں سے بچیں. بڑا اونچا سوال تھا تاکہ ہم گناہ سے بچیں. گناہ سے بچ گیا تو نتیجہ کیا, سیدھا جنت. ماشاءاللہ, کھڑا جنت. گناہ کے نہ ہوں تو جنت, پوری جنت کھڑی اس کے سامنے. گناہ کی وجہ سے انسان جنت سے رکے گا نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ایسی چیز تھی جس کا علاج نہ ہو. ان کے پاس تو ہر چیز کا علاج اسی وقت موجود ہوتا تھا. تو فرمایا, میرے پیارے صحابی, میں تجھے اس کا طریقہ بتاتا ہوں. دعائی رنگ کے اندر اللہ کے نبی نے وہ ہمیں طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے ہم اس سے حفاظت کر سکتے ہیں, کیسے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں, ان دروازوں پہ کیسے کنٹرول ہمارا ہو سکتا ہے. وہ دروازے وہ کون سے ہیں جن سے گناہ کیا جاتا ہے. دعائش کو میں فرمائے گا, اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. 5 دروازوں پر اللہ نے بتایا کہ جو گناہ کی 5 مین دروازے ہیں, کان, آنکھ, زبان, دل, شہوات. تھوڑس کندھے. کہتے ہیں یہ 5 دروازے ہیں. اللہ کے نبی نے اس دعا کے اندر اشارہ فرما دیا کہ جن سے گناہ تم سے سرزد ہوتے ہیں. اگر ان 5 دروازوں پر تمہارا صحیح پہرے دار نہیں ہے, کوئی شیطان پہرا دے رہا ہے, تو پھر انہی چیزوں سے کیا ہوگا, یہی سمع, یہ کان تمہارے اختیار میں نہیں ہوں گے. پھر کیا ہوگا کہ گناہوں سے جتنے بھی گناہ ہوں گے اس کے ذریعے سر درد ہوں گے کان سے. اگر کان تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے, اگر آنکھ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے, تو آنکھ اس کا کام کرے گی جس کے کنٹرول میں آنکھ ہے. زبان تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے, جس کے کنٹرول میں زبان ہوگی پھر اس کے مطابق چلے گی, وہ کنٹرول کر رہا ہے اس کو. دل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, شیطان کے کنٹرول میں دل چلا گیا تو پھر دل کے ساتھ وہی خیالات کو پیدا کرے گا, وہی چیزیں پیدا کرے گا. من شر منی, جتنی شہوات ہے, اگر وہ ہمارے اس دروازے میں شہوات کی جو دروازہ ہے اس سے ہمارا کنٹرول اٹھ گیا اور شیطان کا کنٹرول ہو گیا, تو پھر وہی سارے خلافات اس سے پیدا ہوں گے. تو اسی دعا کے اندر اللہ نے بہترین علاج بیان فرمایا, اللہم انی اعوذ
من شر نفس و من شر سے بچ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے کان، میری آنکھ، میری زبان، میرا دل، میری من، یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے مولا انہیں اللہ میں نہیں ہے اس میں، تو اپنی پناہ میں لے لے اس کو. سبحان اللہ، تو پہلا دارہ بن جائے اس کا. کیا پیاری دعا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس پہ پہرا لگا دے، میری زبان پر، میری آنکھ پر، میری زبان پر، میرے قلب پر، میرے منی پر، تو اس پہ اپنا پہرا بٹھا دے. اللہ میں نہیں اعوذ بک من شر. تو کیا علاج بتایا ان کا؟ سبحان اللہ، کہ اس پر آپ پہرا بٹھائیں. کس چیز کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعوذ کا، پناہ کا. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آپ چلے جائیں گے. ان چیزوں کو اللہ کی پناہ میں آپ نے دے دیا تو خبر ختم. بس پھر تو سوال ہی پیدا، تو اللہ کے کنٹرول میں چلے گیا. پھر یہی آپ کی ہماری آنکھیں جو بد نگاہی کرتے ہیں، خرافات دیکھتی ہیں، ان کا رخ بدل جائے گا. کان جو گندے کام کرتے ہیں گناہ کے، ان کا رخ بدل جائے گا. زبان جو گندی باتیں، گندی چیزیں کرتی ہے، اس کا رخ بدل جائے گا. دل جو مین سینٹر، اس کا رخ بدل جائے گا. من یہ جو غلط شہوات، خیالات جتنے بھی ہوتے ہیں، شہواتیں نفسانی جتنے انسان جتنے جو پیدا ہوتے ہیں، حیوانی خیالات، یہ سب بدل جائیں گے کیونکہ اللہ کی پناہ میں چلا گیا. تو پتہ چلا کہ گناہوں سے بچنے کا واحد علاج اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ تعالی کی پناہ مانگ لے. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تو حفاظت کرتے ہیں ان چیزوں کی، پیدا بٹھا. سبحان اللہ. یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ بھائی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ان تمام شور دروازوں کے لیے پناہ جو ہے اللہ کی آ جائے تو کام ختم ہو جاتا ہے. پھر یہ سب نیکی کام ہونا شروع ہو جائیں گے. پناہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. ذکر اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت بندہ ذکر کے ساتھ اپنے رب کی طرف توجہ فرماتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت مخصوص اور خاص کے ساتھ اس کی طرف توجہ ہوتا ہے اور بندے کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. متوجہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو، اس کی نگاہوں کو، اس کے کان کو، اس کی زبان کو، اس کی ہر چیز کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور بندہ اس کی پناہ میں چلا جاتا ہے. یہ ہے ذکر اللہ. تبھی یہ بات ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو اس سے کم گناہ سرزد ہونا شروع ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. بغیر ذکر کے آپ بہت کوشش کریں گناہوں سے بچنے کی، بڑا مشکل ہوگا کیونکہ دروازے کھلے ہیں. لیکن جس دروازے پہ اللہ کا پہلا بیٹھ گیا بذریعہ ذکر، بذریعہ ذکر آپ نے ذکر کیا، اللہ کی پناہ میں چلا گیا. جب آپ اللہ کی پناہ میں چلیں گے تو آپ کی آنکھیں، نگاہیں، زبان، سب کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہے. اللہ کی پناہ میں پہنچ گیا، اللہ نے پناہ میں لے لی. اللہ اپنے پہلے بٹھا دیتا ہے فرشتوں کے. شیطان اندر داخل نہیں ہو سکتا اس دروازوں سے. سارے دروازے سیل کر دیے جاتے ہیں. 5 دروازے جو ہیں اللہ تعالیٰ سیل کر دیتا ہے اللہ کے ذکر کی وجہ سے. تبھی جب بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں اور اصلاح کے لیے ان سے بات کرتے ہیں اور اصلاح کی جائے تو آپ کو ذکر تجویز کرتے ہیں کہ فلاں ذکر کریں، تاکہ اس ذکر سے پہلے اللہ کی پناہ میں آپ چلے جائیں الحمدللہ. تو آپ کو خود دروازوں سے داخل ہی نہیں ہوگی شیطان، اندر جا کے آپ سے گناہ کرا ہی نہیں سکتا. گناہ ختم ہو جاتے ہیں انسان سے. تو یہ ہے گناہ سے بچنے کا بہترین طریقہ کہ اللہ کے ذکر کو انسان جاری کر دے. کوئی گناہ ہو رہا ہے، عادت پڑ گئی، برے حال ہے، کچھ نہ کریں، کسی چیز سے گناہ ختم نہیں. پھر کیا ہے؟ فوراً اللہ کا ذکر شروع کریں. یعنی ذکر کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں چلے گئے، اللہ نے ہمیں پناہ میں لے لیا اپنے. جب دیکھیں کہ ذکر کے خیالات، ذکر کی چیز انسان کے مطلب غلط خیالات، غلط باتیں آ رہی ہیں تو اسی وقت فوراً اللہ کا ذکر انسان شکر دے. جیسے ذکر کرتے ہیں اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے، وہ صاف ختم ہو جاتے ہیں.
یہ ہے جو اللہ والے اس لیے ذکر کو تجویز کرتے ہیں اور زور دیتے ہیں انسانوں کو کہ اللہ کا ذکر سیکھیں، اللہ کا ذکر کریں. وجہ اس کی کیا ہے کہ گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں انسان گناہوں سے بچ جائے. گناہوں کا نتیجہ تو جہنم ہے، اور جہنم سب سے بری جگہ ہے. اور پھر مومن ہوتے ہوئے جس کے پاس اتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے ویپن دیا ہوا ہے، اتنی بہترین چیز دی ہے، اس کا استعمال نہ کرے. تو ہمیں چاہیے اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی میں اتاریں، اور کثرت سے جیسے ذکر کریں گے الحمدللہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطنا وأمرنا كل ذلك عندنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا في الدنيا في الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته وارفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعنا على أمراض الموت وسكرات الموت. اللهم أعنا على أمراض الموت وسكرات الموت. اللهم أعنا على أمراض الموت وسكرات الموت. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہم نے جو بھی ذکر کے ذریعے سے دعائیں مانگی تیرے سامنے اپنی درخواست پیش کی میرے مولا، اپنی بارگاہ اقدس میں میرے مولا ہمارے دعاؤں کو التجاؤں کو میرے مولا قبول فرما لے یا کریم. ہماری التجاؤں کو قبول فرما لے میرے مولا، ہماری حاجات کو پورا فرما دے، ہماری مصیبتوں کو ڈال دے، پریشانیاں آفات کو دور فرما دے. یا اللہ ہمارے مریض مشترک شفا کامل عطا فرما، ہمارے مریض کو شفا کامل عطا فرما، ہمارا مریض کو شفا کامل عطا فرما.
یا اللہ اس بیماریوں پر صبر نصیب فرما اور صبر پہ اجر نصیب فرما. اے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے جتنے بھی ہم نے اس میں دعائیں مانگی جو بھی کلمات پڑھے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں پیش کرتے ہیں. آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء مرسلین خلفائے راشدین امہات المومنین یا اللہ تابعین دعا تابعین صابرین تک کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یا مولا شہداء شہداء امت کو میرے مولا اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. یا اللہ تمام سلاسل کے مشائخ کے قدم جتنے بھی من اولیاء اللہ اعظام ان کی خدمت پیش کرتے ہیں. بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے تمام اسلاف کو پیش کرتے ہیں. خصوصاً میرے شیخ حضرت علی مرتضی رحمۃ اللہ کے ثواب پیش کرتے ہیں. یا اللہ ان کو فیض کو جاری فرما. یا اللہ بانگ دہن ان کو فیض کو جاری فرما. یا اللہ ان کے خاندان سے فیض کو جاری فرما. ان کے ارادوں سے فیض کو جاری فرما. ان کے خانقاہوں کو آباد و شاد فرما. اس کے ممبر فیض بنا میرے مولا. شریعت قرآن شریعت کیا قرآن کا اور سنتوں کا میرے مولا بول بالا فرما. اے میرے مولا جہاں جہاں دین کی خدمات ہو رہی ان سب کو قبول فرما. یا رحم الرحمین پھر سے ہمیں ذکر کی مجلس نصیب فرما. جو حضرات میرے مولا ہاتھ اٹھائے اس مجلس میں شامل ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں میرے مولا ان کی ساری حاجات کو فروغ فرما. یا اللہ ہدایت کلی نصیب فرما اور ہدایت پہ استقامت نصیب فرما. جن مردوں نے اور عورتوں نے میرے مولا توبہ کی ہے شعبان کے دنوں میں شعبان کی راتوں میں میرے مولا یا اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما اور مستقل فرما استقامت نصیب فرما. یا اللہ ان کے لیے رمضان بہترین انسان نصیب فرما. رمضان کی تمام رحمتیں ہم نصیب فرما فضائل نصیب فرما. بخیر خوبیت میرے مولا اپنے فضل و کرم سے سب تیرا کرم تیرا فضل ہے میرے مولا. ہمیں رمضان تک پہنچا دے میرے مولا. رمضان کی بہاریں ہمیں نصیب فرما. تراویح نصیب فرما. قرآن کا سننا اور پڑھنا نصیب فرما. اچھی قرآن ذکر کی مجالسی نصیب فرما. اے میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے سے ہمارے تمام دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.